برائلر قیمت میں کمی نہ آ سکی، خریدار پریشان ہیں۔ مرغی گوشت قیمت 595 روپے فی کلو برقرار ہے۔ زندہ برائلر ہول سیل میں 397، پرچون ریٹ 411 روپے کلو مقرر ہے۔ انڈے 1 روپے فی درجن مہنگے، قیمت 299 روپے ہوگی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ ہاں جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقصنامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتیں تاحال جو ہیں وہ کم نہیں ہو سکی اور مارکیٹ میں بھی برائلر گوشت کی قیمت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، کیونکہ جو سرکاری ریلیز میں قیمت ہے وہ 595 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں سرکاری نقصناموں کے برعکس زائد قیمتیں شہریوں سے وصول کی جا رہی ہیں۔ خریداروں کے ساتھ ساتھ دکاندار جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ جو ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت مقرر کی گئی وہ 397 ہے، لیکن مارکیٹ میں 420 سے 430 روپے فی کلو تک سپلائی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگا برائلر جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہوا اور روزانہ کی بنیاد پر 1 روپے فی درجن تک انڈے مہنگے کیے جا رہے ہیں اور قیمت 299 روپے فی درجن کی سطح پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8,850 روپے کی مقرر کی گئی اور اس حوالے سے جو شہری ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ سستی پروٹین جو ہے وہ اب سستی نہیں رہی ہے۔ انتظامیہ صرف سرکاری نقصناموں کا اجرا کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، لیکن مارکیٹ میں سرکاری نقصناموں پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو نے نواز شریف کو جمعیت علماء اسلام سے آئینی ترمیم پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئینی ارکاء منشور اور میثاق جمہوریت کے لیے ہمارا عزم ہمیشہ یکساں رہا ہے، چاہے وزیر اعظم، ججز، اسٹیبلشمنٹ کے چہرے بدلتے رہیں، ہم کبھی بھی ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم اپنی نسلوں کے لیے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں 18ویں ترمیم میں 1973 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے۔ تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار ہے جو سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے سمجھتے ہیں۔ اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ کا 34 ارب 73 کروڑ کا سرپلس بجٹ منظور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری بھی دے دی۔ پھاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان بھی طلب۔ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہو چکے۔ پروجیکٹ کے تحت گھر بنانے کے لیے 2,80,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ گھر پروگرام کے لیے ڈرافٹ اپلیکیشن 76,000 سے زائد ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں متعلقہ حکام کی بریفنگ۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی گورننگ باڈی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ نے پھاٹا سے پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہاؤسنگ پروجیکٹ مکمل کرنے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنی چھت اپنا گھر پورٹل پر 5,44,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ پروجیکٹ میں گھر بنانے کے لیے 2,80,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ مریم نواز نے درخواست دہندگان کے قواعد کی تصدیق کا عمل بروقت اور تیزی سے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ گورننگ باڈی اجلاس میں پھاٹا کے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے اسکیل کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی گئی۔ پھاٹا سروسز ریگولیشن 2004 کے تحت سول سب انجینئرز کی بھرتی کی منظوری دی گئی۔ بجٹ کی منظوری کابینہ کے بجائے پھاٹا گورننگ باڈی کی اجازت سے مشروط کرنے کا اصولی فیصلہ۔ سابق ہاؤسنگ اسکیموں میں قرعہ اندازی میں نام نہ نکلنے والے درخواست دہندگان کے واجبات کی واپسی کی اجازت بھی دی گئی۔ پھاٹا کو زیر التواء ہاؤسنگ اسکیموں کا کیس ٹو کیس جائزہ لے کر منظوری بارے فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب اسما زاہد بخاری بھی شریک تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو اسلام آباد کانفرنس کے حوالے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر داخلہ وزیر اعظم سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پر پہنچے۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو اسلام آباد کانفرنس کی سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو پی ٹی ایم جرگے کے حوالے سے بھی بریف کیا۔ ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی اور داخلی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
لاہور میں جماعت اسلامی کا بڑا اجلاس، اجتماع ارکان میں ملک بھر سے جماعت اسلامی کے ارکان شامل ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شرکاء سے براہ راست اور آن لائن خطاب کیا۔ اضلاع اور تحصیلوں کی سطح پر جماعت اسلامی کے ارکان نے حافظ نعیم الرحمان کا خطاب سنا۔ جماعت اسلامی کے 40,000 ارکان اجتماع ارکان میں شامل ہوئے۔ لاہور شہر میں 30 جگہوں پر آن لائن اجلاس میں شرکت کا اہتمام کیا گیا۔ لاہور سے 17 سوارکان جماعت اسلامی میں اجتماع ارکان میں موجود تھے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر ڈینگی کے 118 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور سے مزید 3 اور راولپنڈی میں ڈینگی کے 102 مریض سامنے آ گئے۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن کا کہنا ہے کہ ڈینگی مریض کے پھیپھڑوں میں پانی پڑنا خطرناک ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈینگی کا پھیلاؤ نہ رک سکا، پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری۔ 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر ڈینگی کے 118 کیسز رپورٹ، لاہور سے 3 جبکہ راولپنڈی میں مزید 102 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ چکوال اور سیالکوٹ سے ڈینگی کے 2 کیس رپورٹ ہوئے۔ پاک پتن، چنیوٹ، منڈی بہاؤدین، رحیم یار خان، سرگودا، فیصل آباد، اٹک، قصور اور گجرانوالہ سے ایک کیس سامنے آیا ہے۔ اسسٹنٹ پروفیسر سروسز ہسپتال ڈاکٹر محمود الحسن کا کہنا ہے کہ شہریوں کو 2 ماہ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ڈینگی ہونے کی صورت میں پلیٹلیٹس کم ہونا خطرے کی علامت نہیں، پھیپھڑوں میں پانی پڑنا خطرناک ہے۔ یہ مہینہ اور اگلا مہینہ ڈینگی کا پیک سیزن آنے والا ہے۔ لوگوں کو چاہیے سب سے پہلے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم کپڑے پورے بازو والے پہن کے نکلیں اور کوشش کریں اگر ان کے گھروں میں پانی ہے جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے اس پانی کو جمع مت ہونے دیں، کیونکہ ڈینگی لاروا صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے کاٹتا ہے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں ڈینگی کے 905 جبکہ رواں سال 3,403 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کیمرامین بلال کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ٹی بی کے مریضوں کا سانس لینا اور بھی دشوار۔ میڈیسن مارکیٹ میں عرصہ دراز سے ٹی بی کی ادویات نایاب ہو گئی۔ جان بچانے والی دوائیاں مہنگی ملیں مگر دستیاب تو ہوں۔ مریض اور میڈیکل سٹور مالکان کا مطالبہ، رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین۔ ایسے تو سرکاری ہسپتالوں میں ٹی بی کے علاج کی سہولیات دستیاب ہیں مگر اس وقت پرائیویٹ سطح پر ٹی بی کا علاج کروانے والے مریض شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ٹی بی کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مائرین فورٹ اور مائرین پی فورٹ میڈیسن مارکیٹ سے عرصہ دراز سے نیاب۔ اس کے متبادل ٹی بی کی تمام ادویات بھی نہیں مل رہی۔ ٹی بی کے مریض پریشانی میں مبتلا، مریضوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹور مالکان بھی پریشان ہیں۔ میڈیکل سٹور مالکان اور شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹی بی کی ادویات کی عدم دستیابی ناقابل برداشت ہے۔ مہنگی ملیں تو صحیح، جان تو بچے۔ سپلائی میں آتے ہی نہیں، لوگ پریشان ہیں اوبیسلی، جس کو دوائی نہیں ملتی اور یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے، اس کا اگر ڈوز مس کر جائیں تو پیشنٹ کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ بے شک تھوڑی بہت مہنگی کرتے ہیں لیکن ایسی میڈیسن چھوڑ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی ایک ڈوز مس ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ سارا کورس وغیرہ انہیں سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ مریضوں نے پنجاب حکومت سے ٹی بی کی میڈیسن کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین زہیب کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ چلڈرن اسپتال لاہور میں بچوں کو علاج کی بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت ان سہولیات میں اضافے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت کا چلڈرن اسپتال لاہور کا دورہ۔ خواجہ سلمان رفیق نے بہاول نگر سے آئی 4 سالہ بچی دعا فاطمہ کی عیادت کی۔ صوبائی وزیر نے بچی دعا فاطمہ کو طبی سہولیات کی فراہمی پر اسپتال کے حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ ایم ڈی چلڈرن ہاسپٹل پروفیسر ٹیپو سلطان نے وزیر صحت کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ پروفیسر وجیہ الرحمان، اے ایم ایس اسد زین اور ڈی ایم ایس عدن موجود تھے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کا انتخابی دنگل۔ گجرات کے ڈاکٹر مقصود زاہد 1363 ووٹ لے کر پی ایم اے پنجاب کے صدر منتخب ہوئے۔ بدن مقابل قصور کے ڈاکٹر شفیق کو صرف 51 ووٹ ہی مل پائے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کا انتخابی دنگل، الیکشن کمیشن نے نتائج کا اعلان کر دیا۔ گجرات کے ڈاکٹر مقصود زاہد 1363 ووٹ لے کر پی ایم اے پنجاب کے صدر منتخب۔ ڈاکٹر مقصود زاہد کے مد مقابل قصور کے ڈاکٹر شفیق کو صرف 51 ووٹ ہی مل پائے۔ ڈاکٹر مقصود زاہد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ الیکشن آئین و قانون کے مطابق ہوا۔ صدر منتخب ہونے کے بعد میں اب ڈاکٹرز کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کروں گا۔ رہے کہ ڈاکٹر مقصود زاہد کے مد مقابل صدارت کے امیدوار قصور کے ڈاکٹر شفیق احمد شیخ نے پی ایم اے پنجاب کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ملک کی ترقی میں درپیش مسائل اور بحرانوں پر اہم سیشنز آکسفورڈ ڈیلومینائی کمیونٹی پاکستان کی جانب سے لاہور میں خصوصی مکالمے کا اہتمام کیا گیا۔ ماہرین نے ماحول، صحت اور نظام انصاف سمیت اہم شعبہ جات میں مسائل کو اجاگر کیا اور ان کے حل کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عاطف پروین۔ پاکستان کے بحرانوں پر قومی مکالمہ کے عنوان سے گورنر ہاؤس لاہور میں آکسفورڈ ایلومنائی کمیونٹی
پاکستان کے زیر اہتمام مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی ڈائیلاگ کے 4 سیشنز میں ماہرین نے صحت اور انصاف تک رسائی، موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان میں انڈسٹری کی صورتحال پر سر حاصل گفتگو۔ میں انصاف کے ڈائیلاگ پر بات کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ 80% خواتین کو ہراسگی کا سامنا ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود ہیں، ان میں سے 73% سزا یافتہ نہیں ہیں، جو حیران کن ہے۔ عدالت کا 95% کام سروس ڈیلیوری ہے۔ پاکستان کے ماحولیاتی فائنانسنگ کے حوالے سے مکالمے کے آرگنائزر میکائل ملک کا کہنا تھا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان واضح پالیسی کا نہ ہونا بین الاقوامی فنڈنگ لانے میں رکاوٹ ہے۔ روایتی بیوروکریسی کے بجائے اس شعبے میں ٹیکنیکل لوگوں کو ہونا چاہیے۔ You say to someone, let's say about ministries or the bureaucracy, climate change is not a fancy ministry to be a part of, right? So someone's aim is going to be, میں نے فائنانس جانا ہے، میں نے ہوم جانا ہے، میں نے انٹیریئر جانا ہے، میں نے P&D جانا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج میں جو اکثر لوگ آتے ہیں وہ یا تو اپنے آپ کو ایک اسٹیپنگ سٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنی اگلی پوزیشن کو وائے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر انہوں نے 1 سال سے زیادہ رہنا ہی نہیں ہوتا۔ چیف انوائرمنٹ محکمہ ماحولیات پنجاب مس صبا نے بتایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کی پالیسی بنائی جا چکی ہے۔ اب بین الاقوامی سطح پر ان منصوبوں کے لیے فنڈنگ ملے گی جو ماحول دوست ہوں گے۔ Also changing their way of doing business, of investing in development projects. In the coming times, you will not get any loans for the normal development projects that do not have climate resilience and sustainability built into them. And the government currently is very cognizant of the fact that we need to make projects that have climate resilience and sustainability built into them. ایونٹ آرگنائزر آصف اللہ نے کہا کہ اس پلیٹ فارم کا مقصد ملک کو عرصہ دراز سے درپیش مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل سامنے لانا ہے۔ فوکس ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو مطلب کم از کم بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں وہی مسئلے ہیں، وہی ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس مسئلوں پہ جو سب کو پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہے، اس کے سلوشنز بھی کافی لوگوں کو پتہ ہے، تو اس پہ ہم نے ایک ڈسکشن کی۔ شرکاء نے باور کرایا کہ ملک کی انڈسٹری میں عالمی سطح پر اپنا آپ منوانے کی بہت گنجائش ہے۔ منفی خبریں اور پروپیگنڈا آڑے آتے ہیں۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔